لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي العشري أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. صلوات ارباب اعزاز جی بادشاہ کتاب کربلا اور سفیر سردار سید الشہداء جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے عنوان سے یہ منعقدہ مجلس، جس میں چند گزارشات اور معلومات آپ کے سماعت کو بھی نظر کرنا ہے۔ حالانکہ ابھی دوپہر میں نے سیتر میں بھی شبیہ تعبیر کی مجلس ابھی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند گزارشات اس مجلس میں بھی آپ کے سماعت کی نظر کرنا ہے۔ اور یہ جو شہادت کے حوالے سے مجلسیں ہوتی ہیں، ایک اس کی روحانی اور معنوی کیفیت کے علاوہ معلوماتی اعتبار سے بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، کم سے کم جس شخصیت کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ نئے مطالب اور کچھ نہ کچھ ان کی زندگی نامے سے متعلق چیزیں لوح حافظہ پر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات اور اس مجلس میں میں نے کسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل نہیں کیا، بلکہ سرکار امیر المومنین، میرے خیال سے اس کو کوئی کووڈ کی گائیڈ لائن نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آگے باجماعت کی مختصر سی بات بہت زیادہ ضرورت نہیں دوں گا۔ جس امام علی کی مناجات کے فطرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں سرکار امیر المومنین اقلیم مکرمہ اور کشور فضائل کے شہنشاہ مولا کائنات بارگاہ پروردگار کی مناجات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: الہی کفا بی عزا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ لگا عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب اس فطرے کی معنویت، گہرائی اور گہرائی کو اگر آپ دیکھیں تو سوچتے چلے جائیں، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ تشریف لے آئیں۔ بندے کا مفہوم کیا ہے اور بندے کے معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اگر آپ بندے کو دیکھیں گے، اصطلاحی اعتبار سے بھی، تو بندہ کہتے ہیں غلام۔ امام علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، کون ایسا شخص ہے کہ جو کسی کا بندہ ہونا برداشت کرے، قبول کرے؟ اس کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ نوکری کو حقیق سمجھا جاتا ہے، مجبوری کا ایک مسئلہ ہے، ہمیں آپ کو سب کو کرنا ہے، لیکن نوکری کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارا صاحب کہے، جیسے ہمارا مالک کہے، جیسے ہمارا آفیسر کہے، جس کے ہم ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں آمنا صدقنا کی منزل میں رہنا ہے۔ اس نے دن کہا تو دن، رات کہا تو رات۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہی مزاج موقع کا ہوتا ہے نا۔ اچھا، کسی کے خلاف بول کے آپ دیکھ لیجیے، کسی آفس میں آپ
जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपके यहाँ थोड़ी जरूरत पैदा हो गई और आपने उसके खिलाफ बोला, वो गलत कर रहा है, आपने कहा था कि क्या कर रहे हैं, तो कहा हम नौकरी से निकाल देंगे, हम तुम्हें रहने हमारे साथ चल ही नहीं सकते, हमसे तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता है, बहुत तवज्जो चाहता है। तो ये मिजाज होता है कि इंसान अगर नौकर है तो जिसका वो नौकर है उसकी मानना पड़ती है, और अगर न माने तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, उसकी सजा भुगतना पड़ती है। ये तमाम बातें वगैरह वगैरह से आपके मुशाहिदे की मंजिल में मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब और आगे थोड़ा सा बढ़िए, आप किसी ऑफिस में तशरीफ ले गए, बरेली कलेक्ट्रेट में या विकास भवन में या कहीं भी, आपने देखा बाहर एक खिदमतगार खड़ा हुआ है, उसका काम सिर्फ जाके बताना है कि साहब फला साहब मिलने आए, आपने एक पर्ची लिखी उसे दे दी, पहुंचा दो हमारे। आप न उसकी इज्जत कर रहे हैं, न उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, न उसको मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं। क्यों? कहा साहब ये तो 4th क्लास का आदमी है, चपरासी है, चपरासी होना तो बुरी बात नहीं है, बहुत तवज्जो। अच्छा, आप जो अंदर कमरे में बैठा हुआ है उसके लिए आप गिफ्ट भी लेके आए हैं, तोहफे और तोहफे भी लेके गए हैं, वो तमाम बातें का साहब वो कौन है? का नौकर वो भी है, नौकर ये भी है, वो जो IAS, PCS या कोई भी किसी भी क्लास का ऑफिसर अंदर बैठा हो, नौकर वो भी है, नौकर ये भी है। उसकी अहमियत क्यों है, इसकी क्यों नहीं? का साहब वो नौकर तो है लेकिन वो सरकार का नौकर है, उसका ग्रेड बढ़ा हुआ है, लिहाजा हम उसकी इज्जत करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो 4th क्लास के लोग होते हैं, जो चपरासी होते हैं, इस दुनिया का मिजाज ये है कि ये लोग उनका एहतराम करना नहीं जानते, बहुत तवज्जो। लेकिन यही सरमाएदार, यही पैसे वाले, यही दौलतमंद अफराद, यही करोड़ों वाले, यही जाहो हशम वाले, यही साहिबान इक़्तिदार, यही अरबाब सरवत, यही अरबाब हुकूमत, यही ठेका लेने वाले, यही बड़े बड़े काम करने वाले किसी ऐसे चपरासी के पास भी देखे जाते हैं कि जिसका ग्रेड किसके बराबर है, तो यहाँ चपरासी है, लेकिन उसकी खिदमत में मिठाई का डिब्बा, तोहफे तोहफे, उसके बच्चों के लिए चीजें। क्या साहब आप उसकी खिदमत क्यों कर रहे हैं, उसके लिए लेके क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है? का चपरासी वो भी है, चपरासी ये भी है, लेकिन फर्क इतना है, वो वजीर आला का चपरासी है, वो प्रेसिडेंट का चपरासी है, वो किसी बड़े आदमी का चपरासी है। तो उससे आपको क्या फायदा? यहाँ तो आप सीधे में बात नहीं कर रहे हैं, वहां तोहफे और तोहफे लेके जा रहे हैं। कहा जिन लोगों से हमें मिलने में एक साल लग जाता है, ये 24 घंटे उनकी खिदमत में रहता है। कब उनका मुंह देखे, उनका मिजाज देखे और हमारा कोई काम करवा दे, हमारी कोई फाइल करवा दे, हमारा कोई टेंडर पास करा दे। क्योंकि ये जो बड़े लोगों के मुंह लगे होते हैं, इनका काम ये बड़े लोग कभी कभी कर दिया करते हैं, बहुत तवज्जो। लिहाजा हम इनकी नाशबरदारियां वजह से कर रहे हैं कि हमें इनसे मतलब नहीं है, इनके जरिए उनसे काम लेना है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि नतीजा ये निकलता है कि चपरासी भी अगर किसी बड़े होने वाले का तो उसकी अहमियत होती है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। वजीर आला का चपरासी, उसकी अहमियत, वजीर आजम का चपरासी, उसकी अहमियत, गवर्नर साहब का चपरासी, उसकी अहमियत, प्रेसिडेंट का चपरासी, उसकी अहमियत। का क्यों? क्योंकि ये बड़े ऑफिसर हाकिम का चपरासी है, लिहाजा हम इसको इज्जत दे रहे हैं। वही इमाम अली बताना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। इमाम ने इस फकरे के लिए, इस फितरे के जरिए से, मिनाजात के इस कलमे के जरिए से ये बता दिया कि देखो अगर गुलाम बनना है, बंदा बनना है, तो उस मालिक का बनो जो सबका ख्याल रखता है। आपके सामने पेश करके बात को खत्म कर दूं, तो बंदगी कोई बुरी चीज नहीं है, बंदगी से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, बहुत तवज्जो। इसी वजह से सरकार ने इरशाद फरमाया था कि लोग
عزت کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں، پیسے میں تلاش کرتے ہیں، عزت کو ہم نے بندگی میں رکھا ہے، سکون کو آخرت میں رکھا ہے۔ سکون تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی، عزت کسی سرمایہ دار، دولت مند، امیر، کبیر، رئیس، سیاسی شخصیت کے دروازے پر جا کے نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو ہمارے دروازے پر آؤ۔ بہت توجہ۔ اور اسی وجہ سے دعائے کمیل میں امام علی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، میرے ان لفظوں کو معاف کر دے، میرے ان جملوں کو معاف کر دے جو میری دعا کو، میرے لفظوں کو تیری بارگاہ میں تک لے جانے میں روک دیا کرتے ہیں۔ بہت توجہ۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، یا سریر الرضا، ایک جلدی راضی ہونے والے خالق، دعائے کمیل کے فکرے ہیں جسے تقریباً آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہوں گے، جس کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو، روز پڑھو، ہفتے میں پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو، معنی و مفاہیم کے ساتھ پڑھو۔ آیت اللہ مشکینی یا سریر الرضا فکرے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، دنیا میں سب سے جلدی اگر کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ ماں ہے جو اپنے ناہنجار اور بے کہنے بیٹے سے بھی راضی ہو جایا کرتی ہے۔ بیٹے نے غلطیاں کی، ماں نے بھگا دیا، کچھ عرصے کے بعد ماں کی بارگاہ میں گیا، ماں نے آگوش پھیلا دی، میرے لال آجا میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن آیت اللہ مشکینی لکھا کے لکھتے ہیں کہ ماں بلا تو لیتی ہے، معاف تو کر دیتی ہے، لیکن آنے سے پہلے، کلیجے سے لگانے سے پہلے اپنے نور نظر سے شرط رکھ دیتی ہے، بیٹا اب تم نے کیا تو کیا، آئندہ اگر ایسا کیا تو میں معاف نہ کروں گی۔ اللہ لکھتے ہیں یا سریر الرضا، ایک جلدی راضی ہونے والے خالق، یعنی ماں جیسی ذات بھی اپنی اولاد کے سامنے شرط رکھ دیا کرتی ہے۔ کتنا قریب ہے وہ خالق جو اپنے بندوں سے پوری طرح رکھتا ہے۔ تم صبح میں آؤ، ظہر میں آؤ، عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں آؤ، دن میں زیادہ وقت نہیں ملتا تو رات کے سناٹے میں چلے آنا، تم ایک مانگو گے میں ہزار گنا ادا کروں گا۔ اس کے بعد میں نے میرا جتنا بھی مختصر سا مطالعہ ہے، جو کہ میں تھوڑا بہت 4 گھنٹے روزانہ کتابیں دیکھ پاتا ہوں، اپنی جہالت مٹانے کا کام کرتا ہوں، اس میں اسی موضوع سے متعلق مجھے روایت ملی ایک ایسا جملہ جو میں نے کسی لٹریچر میں نہیں دیکھا۔ میں نے گیتا کا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، میں نے انجیل بھی تھوڑی بہت پڑھی، ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، موازنہ کروایا جاتا ہے چیزوں کا، دوسرے مذاہب کی کتابیں میں نے پڑھی، لیکن امام علی کا جیسا فکرہ مجھے ملا ویسا کسی کو ملا ہی نہیں۔ امام ایک موقع پر جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، سنو میں بڑی آسانی سے کہہ دے رہا ہوں اب کہ آپ کی سماعتوں کے اوپر آپ کیسے سنتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار جیسا میں معبود چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، اے میرے مالک جیسا میں معبود چاہتا تھا ویسا مجھے مل گیا۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لی، مکمل کر دوں فکرے کو کہ پروردگار جیسا 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 میں معبود چاہتا تھا ویسا مجھے معبود مل گیا، اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے ایسا تو چاہتا ہے۔ بندگی کا کرنا یہی وجہ ہے۔ میں دعائے کمیل کی بات کر رہا تھا، جناب کمیل نے جب امام علی سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے گھاٹے میں کون ہے، کہا کہ صاحب ایمان نہیں ہے، کہا صاحب ایمان کون ہے، کہا بھول گئے سرکار رسالت بنانے مسجد نبوی میں میرے بازو کا ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی حبو کا تقوی و ایمان بغضوں کا نفاقوں کا کفر، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، تمہارا بغض نفاق ہے اور کفر ہے، جس کے جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ تو جناب قبیل نے پوچھا تھا مولا اتنا تو بتائیے جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے تو آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتے ہو ہماری محبت کی علامت کیا ہے؟ تو سنو ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں، ہمارا چاہنے والا مکے میں ہو یا مدینے میں، طائف میں ہو یا حجاز میں، ایران میں ہو یا عراق میں، چین میں ہو یا مشرق وسطیٰ میں ہو،
لٹانے کا مزاج رکھتا ہے. دیکھیے بندگی کا کمال ہے. میرا کی بندگی اسی کو کہتے ہیں. ہمارا جانے والا کاملہ اور علامت کیا ہے؟ کہ موت کو دیکھ کے ڈرے گا نہیں, مسکراتا ہوا نظر آئے. کا اور علامت کیا؟ توکل علی اللہ. بھئی یہی تک میں آپ کے گھروں کو لانا چاہتا ہوں. اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا, اس کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال امام علی خدا ہے. میں مثال دوں, وہی جناب کمیل ان کی بات آ گئی, ان کے ساتھ نخلستان میں کھجوروں کے درختوں کے درمیان امام تشریف فرمائے. اچانک شام کی طرف سے اس راستے سے جو شام سے آ رہا تھا ایک غبار اٹھا. اب جو غبار چھٹا تو ایک گھڑسوار سامنے آیا. گھڑسوار قریب آیا تو سنا ہے امام علی علی نے بتا دیا کہ آپ علی ہیں؟ ہاں میں. تجھے کوئی شک کا شک نہیں ہے, میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں شام سے چلا تھا تو میں شام کے جس علاقے میں گیا, جس خطے میں گیا, وہاں میں نے دیکھا مسجدوں سے آپ کے خلاف افترا پردازیاں کی جا رہی ہیں, بہتان تلاشیاں کی جا رہی ہیں, لوگ الزامات لگا رہے ہیں, پری پلانا آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ اتنی مطمئن, آپ اتنے سکون سے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, ارے آپ تو مدھر جائے بنے, مجھے معلوم ہے, میں حقیقت رکھتا ہوں, آپ سے ملا نہیں تھا, پہلی بار ملا ہوں, لیکن مجھے آپ کے بارے میں سب معلوم ہے. کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دیتے؟ زمین پھٹے ہو, سب کے سب خطیب زمین دوز ہو جائے. ایک مرتبہ علی میں مغرمت کے سلطان علی نے اپنے ساتھی کمیل کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, کمیل سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے آپ بددعا کیوں نہیں کر دیتے؟ ارے میں بھی کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں, بددعا کرنے کی کیا ضرورت؟ جملہ سنیں گے مولا کا, بددعا کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر سوچ کے اشارہ کروں, سوچنا کافی ہے میرے لیے, کب پھر ایسا نہیں کرتے. کب پھر میں یہ سوچتا ہوں مسئلہ عبادت پر جا کے جس کو اللہ اکبر کہتا ہوں, اگر میں اس کے سپرد اپنا انتقام کر دوں گا, وہ انتقام ہوگا تو کتنا بڑا انتقام ہوگا. یہ ہے ناز برداری. امام نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سب کچھ اس کے لیے, بندگی, عبودیت, سب کچھ الوہیت اور ربوبیت اور ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی ذات کے لیے. بہت توجہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, پروردگار نے ناز برداری کی, توکل میرے مولا نے کیا, حرم خدا نے رکھا. بہت توجہ. نہیں آپ پہنچے آپ کے ذہن کھل کے کہتے کتنی لاج رکھی بندگی کی میرے مولا کی اس رب اکبر میں. مجھے یہ بتائیے وہ خطیب جو شام کے علاقوں میں میرے مولا کے خلاف آگ ڈال رہے تھے, افترا پردازیاں کر رہے تھے, دھوکہ دے رہے تھے, لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے, کیا وہ جتنے بھی خطیب تھے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں, ابھی بھی نہیں پہنچے. ان خطیبوں کا کچھ پتا ہے؟ ان کی نسل کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ان کے بچوں کے, ان کے اولاد کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیجئے, کسی کا لٹریچر آپ کے سامنے ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, اب جملہ کہنے کو نہیں چاہ رہا ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ خطیب جو حکومت کے اشاروں پر میرے مولا کے خلاف اتنا پردازیاں کر رہے تھے, نہ ان کی نسل کا پتا, نہ ان کی اولاد کا پتا, نہ ان کے خاندان کا پتا, نہ ان کی خدمت کا پتا, نہ ان کے لٹریچر کا پتا, لیکن زندگی کی لاج اور ناز برداری دیکھیے. علی کلمی زندہ تھے, آج بھی بس مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا. دو چار باتیں نفس مضمون پہ آنے کے لیے میں کہیں اور جانا چاہتا تھا, ادھر نکل آیا. لیکن بندگی بہت اہم چیز ہے, غلامی بہت اہم چیز ہے جسے ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑا رسول کا معجزہ معراج ہے.
रसूल का कदम कदम मौजूदा, नाखुन नाखुन मौजूदा, चले तो मौजूदा, बैठे तो मौजूदा, उठे तो मौजूदा, मुस्कुराए तो मौजूदा, खाए तो मौजूदा, चादर के नीचे आए तो मौजूदा, कदम मौजूदा। लेकिन सबसे बड़ा मौजूदा रसूल की जिंदगी का मेराज। और जब मेराज में बुलाया तो ये नहीं कहा या अय्युहर रसूल, ये नहीं कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, ये नहीं कहा या अय्युहल मुदस्सिर, कुछ नहीं कहा, ना नाम लिया, ना अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ नहीं। परवरदिगार ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक़सा से लेकर मस्जिद हराम तक ले गई, किसको? अपने बंदे को। आए हमें तो अर्ज कर रहे हैं, देखिए बात मिराज की आ गई है और अरसा अभी करीब है, एक दिन आगे होगा, मैं अर्ज नहीं करूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं साहब मेराज रूहानी हुई थी, कुछ लोग कहते हैं ख्वाब में हुई थी। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, ख्वाब एक अलग चीज है। ख्वाब सब देखते हैं, आप लोगों के बच्चे देखते हैं, उनके ख्वाब अक्सर देखा जाता है, बेटा बाद में लेटा हुआ है, अचानक कुछ चीखा, आंख खुली, का बेटा क्या हुआ? कब मैं ख्वाब में देख रहा था, मैं उड़ता चला जा रहा हूँ, बुलंदियों पर हूँ, आसमानों में हूँ, फरिश्तों के करीब हूँ। ये ख्वाब देखे जाते हैं, नहीं बच्चे देखते हैं। कभी आपने कहा सुबह को अपने खानदान वालों को जमा करने के बाद कि मेरा बेटा मेराज पर गया? बहुत दर्द चाहता है। इसका मतलब ख्वाब अलग है, मेरे पास बात नहीं, मैं तमाम ये फलसफियाना वैसे हैं। मैं फिर इससे भी रकीब बातें करता है कि साहब ख्वाब में मेराज हुई थी, जिस्मानी मेराज हुई थी, रूहानी मेराज हुई थी, तमाम चीजें, और इनके तमाम चीजों के जवाब दिए जा चुके हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, बंदगी को मेराज हुई थी, बहुत तवज्जो चाहता, रात में मेराज हुई थी, और मेराज एक मरतबा नहीं, मेरा एक पूरा खमसा मस्तक का मौजूद है जिसमें मैंने 5 महीने से मेराज के ऊपर पड़ी थी, नेट के ऊपर मौजूद है। उसमें मैंने साबित किया था 110 मरतबा कम से कम मेराज हुई। रसूल को अक्सर मेराज होती थी। तफसील में नहीं जाऊंगा। जनाब अबू तालिब के हवाले से भी रिवायतें हैं, जनाब अबू तालिब रात को उठ के देखते थे, अचानक रसूल गायब, वापस आए था, बेटा कहाँ गए थे? कहा खुदा ने बताया था मस्जिद अक़सा तक किया था, मुख्तलिफ जगह तक किया था। और जनाब अबू तालिब सुबह को बताया करते थे, न्यूटन का फलसफा है ना ग्रेविटी का, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो तो आप सुनते रहते होंगे जब पढ़े लिखे हज़रात हैं। वो अपने बगीचे में बैठा हुआ देख रहा था कि एक सेब गिरा और उसने कुव्वते कशिश को पहचान लिया और बताया, दुनिया के सामने पेश किया कि जमीन में कशिश पाई जाती है, वो जो चीजें उससे मुताल्लिक़ हैं उन्हें अपनी तरफ खींचती है, जिनका ताल्लुक जमीन से होता है। ये न्यूटन का फलसफा है। आप हज़रात मुसलसल पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो बच्चों को जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी याद है। वक्त होता तो मैं हर चीज का तफसील से बयान करता, क्या बताऊं। मैं एक बंद करके बात को इसको भी खत्म किए देता हूँ। तशरीफ ले आए। कशिश का फलसफा जो है, इसकी अजीब कैफियत है। कभी मुझे मौका मिला तो पूरी मजलिस इस मौजूद को पढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक बंद बयान आदमी को पढ़ के बात खत्म किए देता हूँ। डॉक्टर बयान आदमी ने कहा तो उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे, आपकी ज़हानतें ज़ेरे मिंबर परवान चढ़ी। बयान आदमी ने कहा कि सुनते हैं ज़मीन की कशिश का है ये असर, सुनते हैं इस ज़मीन की कशिश का है ये असर, हर चीज खिंच के आती है यूं अर्ज़े साथ पर, लेकिन नहीं फना में खड़े हैं बकर आपने इतनी आसानी से सुन ली। अब मैं इसके आगे क्या करूं? सुनते हैं ज़मीन की कशिश का है ये असर, हर चीज किसकी आती है लेकिन नहीं फना में खड़े हैं बकर। पूछा जमीन से जो कहे कि अल्लाह वाली को कितनी कहा मुझ में
اس کا مطلب یہ ہے جو چیز مضبوط ہوتی ہے یہی تو ہے دنیا. نیوٹن نے جو لا آف گریویٹی پیش کیا جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ ہلکی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. جس کا تعلق جہاں سے ہوتا ہے وہ اسے اس کی طرف کھینچتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب میں معراج کی بحث آگے نہیں بڑھانا چاہتا, میں اتنا سمجھ لیجیے. یہ بتائیے رسول کا تعلق یہاں سے تھا یا وہاں سے تھا؟ تو اب اس میں کوئی حیرت کی بات ہی نہیں. کسی موقع پر وہ تمام مطالب جو میں نے اشارے کیے ہیں وہ عرض کروں گا معراج کے حوالے سے. لیکن بہت توجہ چاہتا ہوں, معراج میں بھی بلایا تو بندہ کہہ کے بلایا. میرے مولا نے فخر کیا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. بہت توجہ. رسول نے فخر کیا بندگی پر, امام علی نے فخر کیا بندگی پر, امام حسین نے فخر کیا بندگی پر. بہت توجہ چاہتا ہوں. نفس کی دو تین قسمیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کی جو کیفیت ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ہم نفس مطمئنہ کی منزل میں وہی پہنچ سکتا ہے جس کے سامنے تمام خاطریں ختم ہو جائیں. اس کو بھی شیئر کے ذریعے دوبارہ کریں تاکہ مجھے تفصیل میں نہ جاننا پڑے. وہ اہل عشق کی معراج, وہ ملاقاتیں خدا ہی جانے کے پردے میں کیا ہوئی باتیں زمین سے شور اٹھا. یہی کشش حسین کو باہر لے گئی تھی اور یہی کشش سفیر حسین کو کوفے تک لے گئی. یہ نفس مطمئنہ کی منزل جس تک پہنچا ہم کم سے کم مجھ جیسے کے لیے ناممکنات میں سے وہ الگ کیفیت ہوتی ہے. جناب مسلم کوفے پہنچے, ہمیں تھوڑے سے حالت بیان کر دوں تاکہ عقد ہو جائے. میں کہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن کہیں اور نکل گیا میں. جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے بندگی کا کمال دیکھیے. عجب, سب سے پہلے کیفیت کیا تھی؟ 350 خطوط قیس ابن مسعر سوداوی جو سفیر پہلے تھے وہ لے کے گئے کوفے والوں کے مدینے میں. عجب, خطوط کا متن میں آپ کو سناؤں, سطریں آپ کو بتاؤں. ان خطوط میں لکھا ہوتا تھا یہاں پر نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی, باغات بالکل آباد ہے, یہ کیفیت ہے, وہ کیفیت ہے. یہ تو 350 خطوط تھے. ان خطوط میں زیادہ تر, بہت توجہ چاہتا ہوں, ان لوگوں کے خطوط تھے جو کربلا میں مولا کے خلاف جا کے تھے. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں. پہلے انہوں نے خطوط کہا جب جناب مسلم آئے ہیں پہلے سرکار سید الشہداء نے بھیجا ہے. ادھر ابن زیاد چلا اور اس نے یہ کہا کہ حسین کوفے میں پہنچنے والے ہیں, کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا تو سب تاریخ میں آپ پڑھ چکے ہیں. ادھر سے جناب مسلم چلے, جناب مسلم کو معلوم تھا. ابن زیاد نے کوفے میں پہنچ کے تمام طرح کی سازشیں کی. بہت توجہ چاہتے ہیں. لیکن جناب مسلم ابن عقیل چونکہ جناب مختار جیسا سیاستدان بھی ان کے ساتھ تھا تو جناب مختار کے گھر میں سب سے پہلے اترے اور اس کے بعد اس کی تمام سازشوں کو اپنی حکمت عملی سے ختم کرتے چلے گئے, مٹاتے چلے گئے. کوفے میں ایک اور شخصیت تھی جن کا نام تھا ہانی ابن عروہ, جن کی عمر تھی تقریباً 95 برس. ہانی ابن عروہ کا جو قبیلہ تھا اس کے سردار تھے جناب ہانی ابن عروہ. اس کے 8000 نوجوان ہر وقت کوفے میں ان کی ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے, کب جناب ہانی آواز دیں اور کب ہمیں جانا پڑے. جس وقت بھی رات کے 2 بجے بھی بلائے تو تیار رہتے تھے. اور اس کے علاوہ 20,000 12,000 نوجوان اور تھے جو انہی کے ماتحت تھے اور انہی کے چشم ابرو کے اشاروں میں چلا کرتے تھے. یہ تاریخ بھی آپ کی بڑی بڑی ہوئی. لیکن ہانی ابن عروہ کی کیفیت یہ تھی, میں کس طرح سے کروں, جیسے کسی بھی شہر میں نمائندہ افراد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وسیم صاحب ہیں آپ روز میں آپ کے, تو عید و بقرعید کا موقع ہوگا تو جتنے بھی آفیسرز ہیں یہاں کے حکام ہیں سب ایسے لوگوں کے, ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر جایا کرتے ہیں. یہ طریقہ تہذیب کا کلچر کا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. جناب ہانی ابن عروہ کی طبیعت خراب ہوئی, بہت توجہ چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ کوفے کا حاکم ابن زیاد ان کی عیادت
جناب ہانی کے گھر میں وہ مسلم بھی تھے. جناب ہانی نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے علی بن الحسین کے راہ کو ہموار کرنے کے لیے. جس وقت ویسے حالات ہوں میں پانی مانگوں گا, آپ پیچھے سے آئیے گا اور خنجر مار دیجیے گا, پھر صحیح ختم ہو جائے گا اس ملعون کا ابن زیاد کا, حکومت کا قبضہ کر لیا جائے گا. یہ پلاننگ تیار کی گئی. جناب مسلم ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہانی ابن عروہ بیمار تھے, 95 برس کا بزرگ ضعیف العمر. انہوں نے پلاننگ کے تحت کہا پانی چاہیے, جناب مسلم نہیں آئے. دوسری مرتبہ کہا پانی چاہیے, جناب مسلم نہیں آئے. 2-3 مرتبہ پکارا لیکن جناب مسلم نہیں آئے. سلام ہو جناب مسلم ابن عقیل پر, اہل بیت علیہ السلام کے نمائندگان پر. جب وہ چلا گیا ابن زیاد لیکن نکل کے آئے تو ہانی ابن عروہ نے بڑے استعجابی کیفیت کے ساتھ کہا کہ ارے آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو یہ ہوا تھا کہ جب میں پانی مانگوں گا باتیں ہموار ہوں گی, راستہ ہموار ہوگا, اسی وقت آپ خنجر سے اس کا خاتمہ کر دیں گے. آپ آئے کہ نہیں, آپ کو مار دینا چاہیے تھا. تو ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے پورے جلال و جمال و کمال کے ساتھ ہانی ابن عروہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ہانی ابن عروہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ سردار کوفہ ہیں, تمام باتیں صحیح ہیں, لیکن آپ ہماری خاصیت سمجھ لیجیے. ہم اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دھوکے سے کسی پر حملہ نہیں کرتے, ہم جس سے بھی لڑتے ہیں سامنے سے لڑتے ہیں. اچھا کہ ایک کیفیت ہو گئی, اہل بیت علیہ السلام کی خاصیت بتا دیں. اب ادھر جناب مختار, مجھے بس 5-7 منٹ آپ کو چاہیے تاکہ میں نتیجے تک پہنچاؤں. جناب مختار نے پلاننگ کی کہ میں جا رہا ہوں طاقت حاصل کرنے کے لیے, یہ بریلی ہے, یہاں قیام ہونا ہے, مثلا یہاں دارالعمارہ ہے, تو یہ سیدھل, یہ ٹھاکا, یہ بریلی, یہ آملہ, یہ پچھوا, یہ سب بستیاں ہوا ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے اور رہتے ہیں. جناب مختار نے کہا میں وہاں کے سب نوجوانوں کو جتنی انجمن میں حیدری, پنجتری, مسائل سے اور یادگاری سنی زمانے میں جو اس زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہوں, میں سب کے نوجوانوں کو بلا کے لا رہا ہوں تاکہ باقاعدہ اجتماعی طور پر حملہ کر کے حکومت چھین لے اور اس کا خاتمہ کر دیں. یہ بات آتی ہے نا کہ جب جناب مسلم شہید ہوئے تو جناب مختار کہاں وہ طاقت جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے. ادھر ابن زیاد کو اس بات کی بھنک مل گئی کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں. معقل جو غلام تھا اس کو یزید نے بھیجا تھا, اس نے رو کے جناب مسلم کے بارے میں پوچھا, کسی نے بتا دیا, اس نے فوراً جا کے دربار سے تفصیلات ہیں آپ سنتے پھرتے رہتے ہیں. میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اب جب اسے معلوم ہوا تو اس نے ہانی ابن عروہ کو بلوا لیا, اور بلوانے کے بعد اسی وقت تقریباً 30 کرسی نشین جس میں اکابرین کوفہ بیٹھے ہوئے تھے, 100 کانڈ اکابرین. بعض ایسے ہوتے ہیں نا ہمارا حق سے بھی کوئی تعلق نہیں, بات ہم ان کے ساتھ میں اس ٹائپ کے لوگ سب وہاں سے. ہانی ابن عروہ کو بلاتے ہی ان پر حملہ کیا گیا, انہیں زخمی کر دیا گیا. ادھر دربار کی یہ بات جب باہر خطے میں پہنچی تو ان کے قبیلے کے نوجوان سب جناب مسلم ابن عقیل کے جمع ہو گئے ان کے پاس. یہ حالات ہے, کیا کیا جائے؟ تو جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ان کو مختار ہی کہہ کے گئے جب تک میں نہ آؤں حملہ نہ کرنا, انہیں آ جانے جو کئی حالات ہے, تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے, اپنے زیاد چھوڑ کے رکھ دے گا. مکار آدمی عیال لومڑی سے زیادہ خطرناک ہے, تو چلو چل کے ابھی حملہ کر دیتے ہیں. 20,000 لوگوں کو لے کے جناب مسلم ابن عقیل دارالعمارہ کے چاروں طرف محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے. اب یہیں سے سازش دیکھیے کیسے کیسے لوگ استعمال کیے جاتے ہیں. ابن زیاد کا کہنا یہ ہے کہ میرے اوپر سب سے مشکل وقت وہی تھا کہ جب مسلم 20,000 لوگوں کے ساتھ مسلم ابن عقیل باہر کھڑے تھے اور میں اندر 50 لوگوں کے ساتھ تھا. 30 لوگ اکابرین تھے اور 20-25 لوگ جو محافظ دستے کے تھے, کچھ جاسوس تھے, کچھ خدمتگار تھے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا. اس نے قاضی شرح کو بلوایا. قاضی شرح کا کردار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ یہودی مزاج قاضی تھا اور بن جاتا تھا, اور اسی نے مولا حسین کے قتل کے پروانے کو ملعون نے جہنمی نے دستخط بھی کیے تھے. اس کو جب اشرفیاں پہنچائی گئی, قاضی شرح کو ابن زیاد نے بلوایا کہ اس وقت کوئی ہمیں بچا سکتا ہے, کا کرنا کیا؟ کب تو کھڑے ہو کے اوپر کہہ دے کہ ہانی ابن عروہ کو بلایا ہے, گفتگو شریف
سے میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک آدھ دن میں ختم ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے۔ قاضی شرح نے جو ہمیشہ یہ کرتا آیا تھا، وہ قاضی شرح کا امام علی کا ایک جملہ سن لیے اس کے بارے میں۔ امام علی کی جب حکومت آئی تھی کوفے میں بنی تھی، تو امام علی نے کہا تو مسلمانوں کا قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، تو یہودیوں کا قاضی بننے کے لائق ہے۔ اسی وجہ سے جب جناب مختار کی حکومت آئی تو جناب مختار نے اسے اٹھوا کے یہودیوں کی بستی میں پھینکوا دیا، اسی قول کی وجہ سے۔ یہ ہے قاضی شرح اور اس کا کردار۔ اب آپ دیکھیے قاضی شرح یعنی دھرم گرو، چیف جسٹس، جو بھی کہہ لیجیے اس کے زمانے میں، یہ بالا خانے کا آیا دارالعمارہ کے، اور اس نے کہا کہ لوگوں دیکھو ہانی ابن عروہ، تمہیں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے گفتگو چل رہی ہے، وہ بزرگ ہیں، سردار ہیں، اکابرین میں سے ان کی سب عزت کرتے ہیں۔ ابھی تو ابن زیاد حاکم ان کے گھر ہو کے آیا ہے، ان کی عیادت کر کے، تم پریشان مت ہو۔ یہ اس نے تقریر کی ہے، اور ابن زیاد نے اپنے جاسوسی نظام کو پھیلایا ہے کہ لوگوں میں اس بات کو پھیلا دو کہ شام سے بہت بڑا لشکر 1.5 لاکھ کا کوفے کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ بہت جلدی حملہ کرنے والا ہے، سرحد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے جاسوسوں نے پھیلانا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے یہ سب امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے سب نے بیعت کی تھی جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر۔ جناب مسلم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا، رکے رہو، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر راہ ہموار نہیں ہو سکتی، تو میری مانو میں نائب امام ہوں، مجھے امام نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے تسلیم کرو۔ بعض لوگوں نے ان کا نام کیا اس ممبر سے، انہوں نے کہا نہیں، ابھی امام کا حکم ڈائریکٹ ہم تک نہیں آیا، اور آگے بڑھیے، اور آگے عرض کروں، عورتیں مائیں بہنیں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ چلیے اپنے مردوں سے گھر کو چلیے، جان کی امان، مر جائیں گے کیا ہوگا، گھر ختم ہو جائے گا، تباہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب مسلم چند ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے، وہ بھی ہٹ گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا طرف آیا ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کی ابھی تک کی حکمت عملی، ان کوفیوں نے جن کا مزاج رونا بھی ہے، غم منانا بھی ہے، بہت توجہ کس طرح سے فیل کیا ہے، ہم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہانی ابن عروہ بزرگ صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، تمام صفتیں، قبیلے کے ایسے سردار کہ جن کے اشارے پر 20,000 نوجوان کھڑے ہو جاتے تھے تلواریں لے کے۔ ابن زیاد نے کہا یہی موقع ہے جو دبا دیا جائے، کچل دیا جائے، لہذا ابن زیاد کے ہاتھ، ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کے ہاتھ پیچھے بنوا کے ان کا باقاعدہ جلوس نکلوایا اور ایک چوراہے پر لے جا کے انہیں مسلوب کروا دیا اور انہیں قتل کروا دیا۔ ان کی لاش اور میت لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ کیفیت ہے، یہ کس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیے ابن زیاد، یزید تو تھا ہی جہنم میں ملعون دشمن اہل بیت، ابن زیاد کو تو اس نے بھیجا ہی شیطان کا نمائندہ بنا کے تھا، لیکن ان سب سے زیادہ ان کی شہادت کے اور کربلا کے واقعے کے ذمہ دار وہ افراد تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی اور بعد میں چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ میرا جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے، ہمیشہ تاریخ کا اپنے دور کے حساب سے موازنہ کرنا چاہیے۔ وہ دور وہ تھا کہ جس میں ابن زیاد اور قاضی شرح تھا، فرق یہ ہے اس زمانے میں قاضی شرح ابن زیاد کے دربار میں بیٹھ جاتا، آج نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے ابن زیاد قاضی شرح کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ حیثیت زیاد حالات کا کیفیت دیکھیے کبھی بڑی تو نہیں ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں پڑھ دیتا ہوں، قلب ہو جاتا ہوں کہ رونا صرف کافی نہیں ہے، کوفیوں کی طرح مت رو، روتے کوفی بھی تھے، روتے جناب مختار بھی تھے، وہ بھی کوفی بھی تھے، لیکن دونوں کے رونے میں فرق تھا۔ کوفی روئے تو بعد میں اپنی قسمت پر روتے رہے، مختار روئے تو انہوں نے اپنے آنسوؤں میں پورا ظلم و ستم کا نظام لاتے ہوئے۔ لہذا ہمیں کون سے آنسو استعمال کرنا، جناب مختار والے یا کوفی والے؟ تو یہ وہ سب حالات ہیں جو جناب مسلم کے ساتھ پیش آئے۔ اب جناب مسلم تنہا گلیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی پریشانی حال نہیں، تنہا
जानते हैं कैफियत क्या हो गई? जनाब मुख्तार तो घर से वापस आ रहे हैं, जनाब मुस्लिम की कैफियत ये हो गई थी कि वो उधार मांग के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पैसे उनका खत्म हो चुके हैं, सरमाया जो लेके आए थे खत्म हो चुका, वो इनके भरोसे आए थे ना। अब जनाब मुख्तार रात के सन्नाटे में एक जगह पर बैठे हुए थे चबूतरे पे, कौवा नाम की खातून बाहर निकल के आई। का मुसाफिर हूँ सैयद में, कहाँ के हो? हम मदीने का। खानदानी अहलियत को जानती हूँ, उसी से ताल्लुक। का तुम सफीर हुसैन तो नहीं हो? खाना मुस्लिम अपने अकील में मुस्लिम हो। का तो अंदर तशरीफ ले आइए। का हालात बड़े सरका नहीं, आपको आना पड़ेगा। अंदर बुलाया, कितना जनाब मुस्लिम अंदर गए तो नामी खातून ने खाने और पानी का इंतजाम किया। अभी थोड़ी रात गुजरी थी कि जनाब मुस्लिम के कानों में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। जनाब मुस्लिम अपने अकील अपने बिस्तर से उठे और उठने के बाद का मेरा जितना वक्त यहाँ लिखा हुआ था पूरा हो गया। वो मुअज़्ज़मा मोमिना खातून बाहर आई और आने के बाद कहती है, सरकार आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? रुकिए, हालात बहुत खराब हैं। जनाब मुस्लिम ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तेरे घर में मेरा फोन बजे। ये सब मेरे फोन के प्यासे हैं, मुझे तलाश करते हैं। बहुत रोकना चाह रही है अपने पहाड़ी। 300 फौज के कमांडोज उस जमाने के जो तेज तरीन अफराद थे, उन्हें भेजा गया था जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने मुहासरा कर लिया। अब जब जनाब मुस्लिम अपने खानदानी जलाल जमाल के साथ निकले दरबार चलाते हुए, तो 300 अफराद में से चंद लोग बचे। जो सरबराह था जिसको भेजा गया था, उसने कहलवाया कि फौज और भेज। जनाब मुस्लिम ने उन्हें भी कत्ल कर दिया। तब तीसरी मर्तबा कहलवाया और फौज की जरूरत है, तो इब्न ज़ियाद मलऊन कहता है, अरे एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कितनी फौज चाहिए? तो उसने कहा, वो गया था कि मुकाबला किसी कूफे के बनिए या बकाल से नहीं है, मुकाबला अली के भतीजे और दामाद से है। और फैज भेजी गई और उसके साथ ही सिर्फ फौज ने लड़ाई जारी नहीं रखी, बल्कि हिकमत अमली दूसरी अपनाई। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया, 400 अफराद मिलकर उस गड्ढे को खोद रहे थे। जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, इधर दूसरे चौराहे पर जंग हो रही है, दूसरे चौराहे पर गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके ऊपर घास फूस डाल दी गई और फिर जंग की हिकमत अमली तैयार की गई कि जनाब मुस्लिम को लड़ाते लड़ाते घेर के इधर लाया जा रहा है जिधर ये गड्ढा खोदा गया था। घोड़े लेके जनाब मुस्लिम जैसे ही उस गड्ढे के करीब आए तो जोशे शिजात में जो हमला किया और आगे बढ़े तो उस गड्ढे के अंदर जाके घोड़े को छोड़ा, तलवार को निकाला, गड्ढे के अंदर से तलवार चला रहे हैं। अब भी काबू नहीं पा रहे हैं जालिम। तो किसी ने कहा, मुस्लिम अब अमान दे दो, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। कहा, तुम कसम खाओ और कहो कि मुझे अमान दोगे। कहा, हम कसम खाते हैं तुम्हें अमान देने के, तलवार रोक लो। वैसे मैं कहना था, जनाब मुस्लिम ने तलवार को उनकी तरफ उछाल दिया। उछालना था कि रस्सियां फेंकी गई, जंजीरें फेंकी गई, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हुए कारोबार की तरफ लगाया गया। बस सुनेंगे अजीजों, अभी यहाँ ताबूत की ज़ियारत भी करेंगे, ज़ियारत करते रहते हैं। शबीह जनाब मुस्लिम की ताबूत शबीह जनाब मुस्लिम की, जनाब मुस्लिम को जब दारुल अमारा में ले जाया गया है, अब दिल पर हाथ रख के सुनिएगा। तो किसी ने कहा, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? तो मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, तो सलाम नहीं करोगे? इब्न ज़ियाद को गुस्सा आ गया, उसने कहा जो ऊपर ले जाके कत्ल कर दो। लेकिन उसके पहले रोका और रोकने के बाद कहा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कुछ कहना चाहते हो? कहा, एक ख्वाहिश है। ज़िना अपनी उतारी और उतारने के बाद उनकी तरफ बढ़ा दी। कहा, मैंने फला फला से कर्ज लिया था, मेरी ये ज़िना बेच के हो मेरा कर्ज वापस कर देना। ज़िना उनके हवाले की, तलवार उनके हवाले की। अब जल्लाद जनाब मुस्लिम को लेकर दारुल अमाना की तरफ जा रहा है। जनाब मुस्लिम ऊपर चढ़े, कहा आपको ख्वाहिश का हो सके तो थोड़ा पानी ला दो। पानी आया, जनाब मुस्लिम को होश पानी था, लेकिन कूदाए आग को लबों के करीब ले जाना चाहते थे कि खून का एक कतरा पानी में गिरा और पानी को बर्दाश्त कर दिया। जनाब मुस्लिम ने कूदाए आग को फेंक दिया। इसी हालत में सरकार रिसालत की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत करूंगा।
میرا بھیا مسلم کوفے میں ہوا سے جو ہے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا ہے، حسین نے سب کو پیٹ لیا، ایک مرتبہ پھر جناب مسلم کو بلایا گیا، ساتھ میں جناب مسلم کی ایک ننھی سی بیٹی بھی ہے جس کا نام بار بار وزیر میں عاطفہ لکھا ہے، عاطفہ کو قریب بلایا، ساتھ میں سکینہ کو بٹھایا، عاطفہ کے سر پر رستے شریعت پھیرا اور پھیرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیٹا تو اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، سرکار سید نے بھاگا لگا، بیٹا سکینہ جو میں نے تجھے بالیاں لا کے بازار سے دی تھی وہ بالیاں لے کے آؤ، بالیاں منگوائی اور منگانے کے بعد وہ ننھی ننھی بالیاں بازیوں میں نے سر ہو گئی، جتنا بڑا ہو دے گا ننھی ننھی بالیاں عاطفہ کے کانوں میں پہنائی، سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اب سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، حسین کی 3.5 سال کی بچی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں بالیاں بلائی جاتی ہیں، لیکن جب حسین شہید ہوئے سکینہ کو کانوں سے پکڑ کے کھینچا، کانوں سے بالیاں چھینی، سکینہ نے